تو سورۃ الفاتحہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک ہے حدیث جبرائیل، یہ تمام احادیث کا خلاصہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ میں آج کی مجلس میں حدیث پاک پہ بات نہیں کرتا، کبھی اللہ نے پھر موقع دیا تو میں حدیث پاک پہ بات کر لوں گا۔ آج میں اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ میں الحمد سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ایک ایک لفظ پہ بات کریں۔ ایک گھنٹہ بہت معمولی سی بات ہے، ایک ایک لفظ پہ بات کریں۔ میں کس لفظ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا، کس لفظ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جلسہ عظمت قرآن کے عنوان پر ہے۔ ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ رحیمیہ میں بچے ہیں، رحیمیہ میں بچیاں ہیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں اور یوں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کے ایک لفظ مالک پہ بات کرتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے اور میں دلائل دیتا چلا جاؤں۔ مالک یوم الدین، اس ایک لفظ پہ بات سنیں۔ یہ بات میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، آج مدارس کے خلاف پروپیگنڈا، مدرسوں پہ خرچہ بہت ہے اور ان کی پٹ اپ کیا ہے، مدرسے والے کیا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ہمیں بتانا چاہیے ہم کیا دیتے ہیں۔ ایک بندہ سکول چلاتا ہے، وہ بتائے سکول والے کیا دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر ہے، مدرسہ بھی ہے، ساتھ سکول بھی ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، سکول میں کیا ہوتا ہے۔ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ہم مدرسے کی بات کریں گے کہ ہم آپ کو کیا دیتے ہیں۔ یہ جو حافظ قرآن بنے یہ آپ کو کیا فائدہ دیں گے، جن بچیوں نے حفظ کیا یہ بچیاں آپ کو کیا دیں گی۔ مالک یوم الدین کی روشنی پر میں بات کرتا ہوں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اور پھر کئی نمازوں میں ہم کتنی بار مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہے۔ آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سمجھ کے پڑھے تو پڑھنے کا انداز اور ہے، اور اگر پڑھے اور سمجھے نہیں تو پھر پڑھنے کا انداز اور ہے۔ تو سمجھے اور پڑھ کے سمجھے، پڑھے سمجھے اور پھر پڑھے۔ مالک یوم الدین آپ نے کئی بار پڑھا ہے، میں مالک یوم الدین پر بات کرنے لگا ہوں۔ اس سے آپ کو مدارس کے بارے میں علم ہوگا کہ مدرسے کیا چیز دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ مجھے اور آپ کو بات سمجھائی کہ جب آپ قیامت کے دن میری عدالت میں آؤ تو مجھے قاضی یوم الدین جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک یوم الدین سمجھ کر آنا۔ مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ مالک کا معنی کیا ہے اور قاضی کا معنی کیا ہے، مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے اور ایک عدالت قاضی کی ہوتی ہے۔ مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک فرق یہ ہے کہ قاضی اور جج یہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جج قانون کا پابند ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ کوئی جج عدالت میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا قانون کیا ہوتا ہے، میں جج ہوں، میرا دل کرے قانون کے مطابق فیصلے کروں، میرا دل کرے قانون توڑ کے فیصلے کروں۔ جج میں نہ جرت ہے نہ اس کی جج کو اجازت ہے۔ لیکن مالک کا معنی الگ ہے، وہ چاہے تو قانون کے مطابق فیصلے کرے، وہ چاہے تو قانون کو توڑ دے اور اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کرے۔ میں مثال دوں گا تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی۔ ایک فیکٹری کپڑے کی ہے اور اس فیکٹری میں کئی بار چوری ہوئی۔ مالک فیکٹری والا وہ پریشان ہے کہ چوری کیسے ہو رہی۔ اس نے منشی سے کہا کہ تم چور پکڑو۔ منشی نے محنت کی، 2-4 ماہ لگائے، اس نے چور کو پکڑ لیا، جو کپڑا چوری ہوا اس کو برآمد کر لیا اور موقع پر گواہ بنا لیے۔ اب اگر یہ منشی FIR کٹوا دے اور عدالت جج کی ہو، اس میں کیس چلا جائے اور وہاں کیس کی سماعت ہو، یہ منشی اس چور کے خلاف کپڑا بھی ثابت کر دے، گواہیاں بھی ثابت کر دے، اور یہ جو ملزم ہے اس کا وکیل اس شہادت کو توڑ نہ سکے، تو جج اس کو سزا دینے کا پابند ہے۔ اگر جج نے سزا نہ دی، بری کر دیا، منشی ایک تو کھپ ڈالے گا کہ جج صاحب نے کیسے بری کیا، میں نے کپڑا برآمد کرایا، میں نے گواہیوں سے جرم ثابت کیا،
جج نے کیسے بری کر دیا۔ نمبر 2، اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ جائے گا کہ جج نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اگر ہائی کورٹ نے بھی اس کو بری کر دیا یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جج چونکہ قانون کا پابند تھا اور یہ سمجھتا ہے کہ جج سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر اس مالک کے فیکٹری نے یہ کہا کہ چور پکڑو اور میرے پاس لاؤ، منشی نے چور کو پکڑا اور مالک کی عدالت میں لے گیا، مالک نے 2 ماہ نہیں صرف 2 گھنٹے کیس سنا اور منشی نے گواہوں کے ساتھ جرم کو ثابت کر دیا۔ اب فیکٹری کا مالک کہتا ہے منشی شاباش، تو نے محنت کی ہے، چور یہی ہے، چوری تو نے ثابت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس چور کو بری کرتا ہوں، جا تو کیا یاد رکھے گا۔ اب اگر منشی وہاں پہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس چور کو بری کرنے والے، تو مالک کہے گا تو فیکٹری دا پیو لگنے، میں مالک ہاں، میں جج اور قاضی نہیں ہوں، میرا دل کرے میں قانون کو دیکھ کر سزا دے دوں، میرا دل کرے میں اس کو بری کر دوں۔ تو جج قانون کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مالک یوم دین پڑھوا کے یہ سبق دیا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے جج اور قاضی سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو متقی اور نیک لوگ ہوں گے، میں اپنے جیسے گناہگار کی بات کرتا ہوں۔ اگر اللہ قاضی یوم دین فرما لیتے تو شاید مجھے نجات کا راستہ کوئی نظر نہ آتا، لیکن مالک یوم دین فرما کے اللہ نے مجھ جیسے سیاکار کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ مجھے قاضی سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ قاضی قانون کا پابند ہے، اللہ قیامت کے دن قانون کا پابند نہیں ہے۔ گواہیاں موجود ہوں گی، ملائکہ فرما دیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ کسی بندے کو سزا دینے کے پابند نہیں ہے۔ دل کرے اپنے قانون کو دیکھے اور اس مجرم کو سزا دے دے، اور دل کر لے اللہ اپنے شاہی اختیارات استعمال کریں اور اس مجرم کو معاف کر دیں۔ تو مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک فرق یہ ہے کہ قاضی قانون کا پابند ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ نمبر 2، مالک اور قاضی کی عدالت میں فرق یہ ہے کہ ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے۔ اگر جج کی عدالت میں کوئی بندہ اعتراف جرم کرے تو پھر اس کو جج کو بری کرے، یہ قانون نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے قتل کر دیا اور وہ عدالت میں جا کر کہے جی جج صاحب میں نے قتل کیا ہے، جج کہہ دے چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اقبالی مجرم کو معاف نہیں کرتے۔ شاید آپ قانون کو سمجھتے ہو یا آپ نے قانون کو پڑھا ہو، بس اوقات آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس پہ تشدد کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، دفعہ 164 کے تحت بیان لے لیتے ہیں، اور اس جو ملزم کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پھر اس کے میڈیکل رپورٹیں پیش کرتا ہے کہ جی تشدد کر کے اعتراف کرایا گیا تھا۔ تو جب تشدد ثابت ہو جائے تو اعترافی جرم کی حیثیت، اعترافی بیان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر تشدد ثابت نہ ہو تو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے بیان کو بڑی عدالت اقبالی بیان سمجھتی ہے اور اس بیان پر ملزم کو پھر مجرم بنا کے سزا دیتی ہے۔ تو دنیا میں جج کی عدالت کے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتراف کر لے تو جج اسے سزا دیتا ہے، لیکن مالک